السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا 224 سیریل ہے۔ یہ روز آیت جو پڑھی جاتی ہے، آج ہم اس کی تشریح کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ پچھلے 224 پروگرام میں جس آیت کو روز پڑھا جا رہا ہے، ہم انشاءاللہ آج اسی آیت پر بات کریں گے۔ کل میں نے بات آپ سے کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے کمپیئر کر کے یہ بتلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ سید الانبیاء اور سید الکائنات کیوں ہیں۔ اس کے باوجود بھی احادیث میں ایسی کم سے کم 50 مثالیں آئی ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت انسان کے ادھر ادھر معاملہ ہوا ہے۔ وہ کیوں ہوا ہے، ہم اس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بات کہہ رہا ہے، کیونکہ اب اتنے دن سے پڑھی جا رہی ہے، اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے زندگی کا ایک نمونہ ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ محمد تمہارے لیے زندگی کے نمونہ ہے، پورے قرآن میں نہیں کہا یہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض کام بحیثیت محمد بن عبداللہ بھی کرتے ہیں۔ اگر محمد بن عبداللہ کرتے ہیں تو کہاں پر آپ کو اطاعت لازم ہوگی اور کہاں پر آپ کو اختیار ہوگا، کیونکہ رسول اللہ میں تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اب ہم دونوں حیثیت سے بات کرنے جا رہے ہیں آپ سے، بہت غور سے سنیے گا۔ اگر کسی کو کوئی کنفیوژن بعد میں رہتا ہے یا اس تقریر سننے کے بعد کسی اہل علم کو بھی کنفیوژن ہوتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کریں، اور ہم انشاءاللہ اگر غلط بولے ہوں گے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اور اگر ان کو کنفیوژن ہوگا تو ہم دلائل سے مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اللہ رب العزت سے قبل اس کے کہ اپنی بات کا ہم آغاز کریں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ نبی کی شائن شان ہم سے گفتگو کرائے، اور اگر کوئی بات ایسی ہو جائے جو غلطی ہو تو اللہ ہم کو معاف کرے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 طریقے سے بات کرتے ہیں تو لازم ہے کہ آپ ان کی بات کو ماننا ہی ماننا ہے۔ کتنے طریقے سے؟ 4 طریقے سے۔ سب سے پہلا، جتنے شرعی معاملات ہیں، اگر اس میں آپ نے کوئی بات کہی ہے تو کسی بندے کو پر مارنے کا حق نہیں ہے۔ اس میں کیا کہنا ہے اس کو؟ سمینا و اطعنا، کہ میں نے سن لیا اور ہر حال میں ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی ذرہ برابر کا چوں چرا نہیں کر سکتا، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جتنی باتیں آپ نے فیوچر کے بارے میں بتائی ہیں، ہر حال میں ہم کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی غلطی کے امکان نہیں ہے۔ جیسے آپ نے پیشین گوئی کی، ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، قیامت کے قریب یہ ہوگا۔ جتنی باتیں آپ نے بطور پیشین گوئی کی ہیں، اس میں بھی آپ کو ماننا ہی ماننا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہیں۔ وہاں پر آپ سوالیہ نشان نہیں لگا سکتے کہ یہ بحیثیت انسان پیشین گوئی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ غلط ہو۔ کیوں؟ بحیثیت انسان پیشین گوئی کر ہی نہیں سکتا، اگر کرے گا تو غلطی کرے گا۔ اللہ ان کو بولا ہے، لہذا انہوں نے پیشین گوئی کی ہے۔ تو اس دوسری چیز میں بھی آپ کو اور ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے سوالیہ نشان لگانے کا۔ نمبر 3، جتنی باتیں آپ نے پاسٹ ٹینس میں کی ہیں کہ ایسا گزرا، ہزاروں سال، 5000 10,000 سال، نوح کے بارے میں بتائیں، آدم کے بارے میں بتائیں، بنی اسرائیل کے بارے میں بتائیں، اگر آپ نے ماضی کی خبریں دی ہیں پاسٹ ٹینس کی، تو
تو آپ کے دل میں یقین کامل ہونا چاہیے کہ جو پیارے رسول کہے ہیں اس خبر میں ذرہ برابر کا شک نہیں ہے۔ 3 ہو گئے۔ چوتھا، جتنے آپ نے فیصلے کیے ہیں بحیثیت قاضی کے، قاضی سمجھتے ہیں جج کے، اس جج کے فیصلے میں جو ترتیب آپ نے اختیار کی ہے لازم ہے کہ امت کو اس ترتیب کو ہر حال میں برقرار رکھنا ہے۔ نہیں سمجھے؟ مثال کے طور پر کہ اللہ کے رسول کے سامنے گواہ آئے، ایک بات میں گواہ آیا کہ صاحب یہ فلاں کام فلاں آدمی نے کیا ہے، اللہ کے رسول کو دل کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے، لیکن گواہ اتنی صفائی سے بات کر رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں بھائی گواہ ہے لہذا آپ ججمنٹ دے دیے۔ تو اصول کیا بنا کہ گواہ کے بارے میں آپ کو اپنا ذاتی معاملہ انٹرفیئر نہیں کرنا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر وہ اپنی سچ بات کہنے پر پوری طور سے آپ کو اس نے ثابت کر دیا تو آپ کو گواہ کے مطابق فیصلے کرنا ہی کرنا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ مثال کے طور پر یہ موبائل رکھا ہوا ہے، 2 آدمی کا دعویٰ ہے، 2 آدمی کا دعویٰ ہے، یقینی بات ہے کہ اس میں ایک کون ہے؟ جھوٹا ہے۔ جو جھوٹا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہے، آپ کو دلیل چاہیے، چلیے میں دکان والے سے بتاتا ہوں کہ میں نے یہ موبائل خریدا ہے۔ اب اس نے اس کو سیٹ کر لیا، آ کر کے دکان والا گواہی دے رہا ہے عدالت میں کہ صاحب انہوں نے فلاں ٹائم پر اتنے میں خریدا ہے، اس سے اس نے جعلی کیا کر لیا؟ رسید بنوا لی، یہ صاحب ہمارے پاس رسید بھی موجود ہے۔ اب جس کا اوریجنل موبائل ہے وہ جہاں سے خریدا ہے وہ بندہ ہی لاپتہ ہے، رسید بھی گم ہو چکی ہے۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے دیکھو میرے قبضے میں ہے، میرے پاس رسید ہے، جس نے بیچا ہے وہ گواہی دے رہا ہے، آپ کو ہر حال میں فیصلہ کیا کرنا پڑے گا؟ اس گواہی کے تحت، گرچہ فیصلہ غلط ہو رہا ہے۔ بات سمجھیں؟ تو کس بات کو آپ نے اہتمام کیا کہ اگر گواہ طے ہو گئے اور گواہ جج نہیں توڑ سکا یا وکیل نہیں توڑ سکا تو ہر حال میں گواہ کی بات کو ماننی ہی پڑے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ یہ بھی فرما دیا کہ لوگوں میرے سامنے کیس آتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنا زیادہ اچھی بات کرنے والا ہو کہ میں اس کے مطابق ججمنٹ دے دوں حالانکہ میرا ججمنٹ غلط ہو، اس کے چانسز ہیں۔ آپ نے یہ الفاظ فرمائے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ رسول نے ججمنٹ دے دیا ہے لہذا اب ہر حال میں ہم اگر غلط بھی ججمنٹ ہے تو صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے جا رہا ہے، میرا ججمنٹ نہیں لے جا رہا ہے۔ سمجھے نہیں؟ تو یہ تو چانسز ہیں کہ رسول بحیثیت قاضی کے کہیں پر ادھر ادھر دھوکے میں آ جائے، لیکن جو سسٹم اڈاپٹ کیا ہے اس کو آپ کو ہر حال میں اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ جیسے ہمارے یہاں اصول ہے، اللہ کے رسول کی جانب سے یہ اصول نکالا گیا، جو دعویٰ کرے گا وہ دلیل دے گا۔ آپ کا دعویٰ ہے یہ موبائل میرا ہے، آپ کو دلیل دینی ہے، میرے قبضے میں ہے میں دلیل نہیں دوں گا۔ جو دعویٰ کرے گا وہ دلیل دے گا، اگر دلیل نہیں دے سکا تو اصول کیا ہے کہ جس کے اوپر دعویٰ کیا جائے وہ قسم کھا لے کہ صاحب یہ چیز میری ہے۔ اب یہ اصول اللہ کے رسول کی جانب سے متعین کیا ہوا ہے، لہذا ہر حال میں آپ کو اسی اصول پر کام کرنا پڑے گا۔ آپ اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ سکتے اچھا ٹھیک ہے بھائی تمہارا دعویٰ ہے تم قسم کھا لو، تمہارے اوپر دعویٰ ہے تم دلیل دے دو، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اسی سسٹم کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا جس سسٹم سے رسول اکرم نے فیصلہ دیا ہے۔ یہ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4 باتیں۔ ان 4 باتوں میں آپ ہل نہیں سکتے، ہم ہل نہیں سکتے، ہر حال میں رسول اکرم کا اتباع کرنا ہی کرنا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی وہی بات کرتے ہیں جو بلوائے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے وہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا ہے، وہاں پر مطلق یہ کہا ہے کہ جب بولتے ہیں تو وہی بولتے ہیں جو میں کہتا ہوں۔ نہیں سمجھے میری بات؟ اس آیت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ ان 4 معاملے میں جب وہ بولتے ہیں تو میری طرف سے بولتے ہیں، یہ اس میں نہیں لکھا ہوا ہے آیت میں۔ آیت میں کامن بات کہی جا رہی وما ینطقو، نہیں بات کرتے، نطقہ کے معنی ہوتے گفتگو کھولنا، منہ کھولنا، نہیں بات کرتے، ما ینطقو عن الہوا، اپنی خواہش سے،
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، مگر وہ وہی بولتے ہیں جو ان کو وحی کی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ تو کامن بات، اس کا مطلب صبح سے شام تک بیوی بچے بازار جہاں بھی جو بول رہے ہیں وہ اللہ جب وحی کرتا تو ہی بولتا ہے۔ اگر یہ معنی لیا جاتا ہے تو آگے پرابلم کھڑی ہو رہی ہے۔ کیا پرابلم کھڑی ہو رہی ہے کہ آپ نے ایک بات کہی، وہ بات اتفاق سے غلط نکل گئی۔ اب اگر اللہ ہی بولا تھا ہر چیز کو تو اللہ سے غلطی نہیں ہو سکتی، لہذا اللہ کے بارے میں جو آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ غلطی نہیں کر سکتا، اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ نبی شرعی امور میں، شرعی امور بریکٹ میں ہے، ترجمے میں الفاظ نہیں ہیں، نوٹ کر میری بات جو کہنا چاہ رہا ہوں، یہ نبی شرعی امور میں، شرعی امور بریکٹ میں ہے، وہی بولتے ہیں جو ہم ان کو بلواتے ہیں۔ تو یہ چار جگہ پر گویا جب آپ بات کر رہے ہیں تو شرعی امور میں بات کر رہے ہیں، اس میں آپ کو ہر حال میں یہ ماننا ہی پڑے گا کہ یہ ساری باتیں رب ذوالجلال کی جانب سے ہیں، لہذا اس میں غلطی ہونے کی کوئی چانس نہیں ہے۔ اتنی بات میں اپنے سمجھا لے گیا، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب آئیے بات دوسری، بحیثیت بشر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو چار حصے میں تقسیم کیا، غور سے سنیے گا، اگر آج بات مکمل ہوگی تو آج کریں گے ورنہ کل کریں گے۔ چار حصے میں نے آپ کی بشری چیزوں کو تقسیم کیا ہے۔ نمبر ایک، آپ کا پرسنل معاملہ۔ پرسنل معاملہ میں کیا ہے؟ ہم ذاتی طور پر کسی کو مشورہ دیتے ہیں، اگر ہم نے یہ بات ذاتی طور پر کی ہے تو سامنے والے کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ ہم چاہیں تو آپ کی بات مانیں اور چاہیں آپ کی بات نہ مانیں۔ اور اگر میں یہ کہتا ہوں، جیسے شوہر اپنی بیوی سے کہہ، دیکھو میں بحیثیت شوہر یہ حکم کرتا ہوں کہ تم کرو، اگر بیوی نہیں کرے گی گنہگار ہو جائے گی۔ اور اگر شوہر یہ کہہ دے کو یہ میری ذاتی رائے ہے، تمہاری سمجھ میں آتا ہے تو کر لو، نہیں تو نہیں۔ اگر وہ ذاتی رائے دے گا تو پھر بیوی کے اوپر اطاعت لازم نہیں ہوگی، کر لے گی فرما بردار کہلائے گی، نہیں کرے گی جائز کہلائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بحیثیت بشر کے مشورہ دیتے ہیں کسی کو تو اس وقت بھی یہ اختیار پبلک کو حاصل رہتا ہے۔ اب اس کی مثال دیتا ہوں۔ حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آزاد کردہ ہیں، اسامہ بن زید، یہ حضرت خدیجہ کے یہ غلام تھے، ان کو آزاد کیا گیا زید کو، حضور نے ان کو بیٹا بنایا، پھر اللہ نے منع کر دیا، لمبی چوڑی بات ہے۔ ان کی شادی اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش سے حضور نے کر دی۔ یہ خاندان قریشی تھا سید، اور یہ خاندان کون تھا؟ غلام تھے یہ دیکھنے میں۔ حضور نے حضرت زینب کو مشورہ دیا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھنے کے لیے شادی کر لی۔ دونوں کے کلچر میں بہت فرق تھا، بات نہیں بنی۔ حضرت زید نے کہا اللہ کے رسول ہماری ان سے گاڑی چلے گی نہیں، میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا امسک، کہ زید میرا یہ مشورہ ہے کہ تم اپنی بیوی کو روکے رکھو، نہیں طلاق دو۔ اس کے باوجود زید نے طلاق دیا، زید نے طلاق دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس بات کو آپ کا ذاتی مشورہ سمجھا، لہذا حضور نے اور نہ اللہ نے بھی اس بات کو نوٹ کیا کہ اب تم نے زید سے کہا امسک علیک زوجک، کہ اے زید اپنی بیوی کو تم روکے رکھو، اس کے باوجود زید نے نہیں روکا، طلاق دے دی۔ اللہ کو فوراً زید کے لیے عذاب کی بات کہنا تھا کہ تم نے میرے نبی کی بات نہیں مانی، لہذا تم عذاب کے مستحق ہو۔ یہ بات قرآن میں نازل نہیں کی، اور نہ حضور نے زید کو ڈانٹا کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی۔ پتہ چلا کہ پرسنل میٹر میں سب سے پہلے مشورے کی بات ہو سکتی ہے کہ آدمی ذاتی طور پر مشورہ دے رہا ہے تو سامنے والے کو، چونکہ ہر آدمی کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، لہذا اس کی آزادی کا حق ہے کہ مشورے میں اس کو آزادی کا حق دیا جائے۔ بات سمجھے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ دوسرا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ یہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کے گھر میں کام کرتی تھی۔
بریرہ غلام تھیں یعنی لونڈی تھیں، ان کے شوہر غلام تھے، میاں بیوی دونوں غلام۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک اس میں سے آزاد ہو جائے گا تو آٹومیٹک طلاق ہو جائے گی، جب تک کہ آزاد آدمی دوبارہ نکاح کے لیے تیار نہیں ہو۔ بریرہ کا جو مالک تھا اس نے بریرہ سے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر اتنے پیسے تم دے دو تو تم آزاد ہو۔ انہوں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا میں انتظام کروں گی، اگر مجھے مل جائے گا میں لا کے آپ کو دے دوں۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مجھے اگر اتنے پیسے دے دیں تو آزادی اس وقت سب سے بڑی دولت تھی دنیا کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے اتنے پیسے کا انتظام کر دیں تو میں آزاد ہو جاؤں گی۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پاس تو ہے نہیں، لیکن اگر کوئی پیسے کا انتظام میرے پاس ہوا تو میں پہلی فرصت میں تمہارے معاملے کو حل کروں گی۔ وہ اتفاق سے حضرت عائشہ کے پاس پیسہ آ گیا۔ انہوں نے بلایا بریرہ کا، کہا یہ پکڑا پیسہ اور جا کر اپنے مالک کو دو اور مالک سے کہو کہ ہم کو آزاد کر دے۔ انہوں نے جا کر کے مالک کو دیا، مالک نے آزاد کر دیا۔ جیسے آزاد ہوئیں ان کو یہ مسئلہ معلوم تھا، کیونکہ حضرت عائشہ کے ساتھ رہتی تھی، حضرت عائشہ فقیہ ہیں، حضرت عائشہ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کو مسئلہ معلوم تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے شوہر سے کہا دیکھو میں آزاد ہوں، تم غلام ہو، لہذا اب ہمارا تمہارا نکاح کا رشتہ ختم، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اب ان کے پیر سے زمین سرک گئی بیچارے کے۔ اچھا وہ چاہتے بہت تھے، اب انہوں نے ایک دم دیوانگی ہو گئی ان کے بیوی کی یاد میں، اتنا ہو گیا کہ بعد بچے پتھر مارنے لگے اور وہ اشعار پڑھنے لگے۔ تو جا کر لوگوں نے ان سے کہا کہ یار یہ سب کرنے کے بجائے اللہ کے رسول کو ان کے گھر میں کام کرتی ہیں، وہ بریرہ سے کہہ دیں گے کہ ان سے شادی کر لو، شادی ہو جائے گی، تمہاری بات ختم۔ خیر انہوں نے جا کر اللہ کے رسول سے پورا معاملہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے بریرہ کو بلاؤ، بات کرتے ہیں۔ بریرہ کو بلایا، بریرہ سے کہا کہ بریرہ تم ان کے ساتھ شادی کر لو دوبارہ۔ بریرہ چونکہ شاگردہ کس کی تھی؟ وہ حضرت عائشہ کی۔ انہوں نے کہا رسول یہ آپ حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ اگر آرڈر ہے بحیثیت رسول اللہ تو آمنا و صدقنا، اور اگر آپ کا مشورہ ہے تو حضور اب کیسے کہہ سکتے تھے؟ جب اللہ بولا ہوتا تبھی تو بول سکتے ہیں نا۔ حضور نے کہا دیکھو یہ میرا ذاتی مشورہ ہے۔ حضور نے کہا، حضرت بریرہ نے کہا پھر آپ ضروری نہیں کہ میں آپ کے ذاتی مشورے کو قبول کروں، میں شادی نہیں کروں گی، میں شادی نہیں کروں گی، اور پوری زندگی شادی نہیں کی۔ یہ جو بشری لحاظ سے پہلی چیز ہے وہ ہے مشورہ۔ نمبر 2، 5 چیزیں اس میں اور ہیں: کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، وضع قطع اور لباس، دوا علاج۔ کتنی باتیں بتائیں؟ کھانا پینا، لباس، وضع قطع۔ وضع قطع کیسے رہا جائے، ٹوپی کیسے پہنے جائے، امامہ کیسے پہنا جائے، لنگی کے ڈیزائن کیسے ہو، کرتے کے ڈیزائن کیسے ہو، ایک مسلمان کا وضع قطع کیسا ہونا چاہیے۔ پھر اٹھنا بیٹھنا، کیسے لیٹا جائے، کیسے اٹھا جائے، کیسے بیٹھا جائے، محفل میں کیسے رہا جائے۔ دوا اور علاج، یہ ساری چیزوں کا تعلق آپ کی ذات سے ہے۔ غور سے سنیے گا جو اگلی بات کہنے جا رہا ہوں، اس میں اس وقت تک آپ کو گناہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ان کی نافرمانی کریں اور انسلٹ سمجھ کر کریں۔ نمبر 1، نہیں سمجھے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ دیکھو اللہ کے رسول جب لیٹتے تھے تو آپ اپنے پیر کو پیر کے اوپر رکھ کر نہیں لیٹتے تھے۔ یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں حدیث سے۔ آپ کہہ رہے ہیں چھوڑو جی مولانا، اگر چھوڑو جی مولانا کہہ کے آپ نے اس حدیث کا احترام نہیں کیا، گرچہ یہ معاملہ حضور کا پرسنل میٹر ہے، گنہگار ہو جائیں گے اور انسلٹ رسول کا گناہ ہوگا، اور انسلٹ رسول کا گناہ ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہاری ساری نیکیاں کنڈم کر دی جائیں اور کچرے کے ڈبے میں ڈال دی جائیں اگر تم نے نبی کی بات اس طریقے سے کی ہے، چاہے وہ معاملہ کیسا ہے ذاتی۔ دیکھیں بحیثیت رسول میں نے آپ کو چار، اس میں کچھ تو کر ہی نہیں سکتے آپ۔ یہ بات انہی 4 معاملے میں ہے۔ مشورہ نمبر 1، کھانا پینا 2، لباس نمبر 3، وضع قطع نمبر 4، دوا علاج 5، اور اٹھنا بیٹھنا 6۔ اس 6 میں آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ جیسے چاہیں ویسے رہیں۔ شرط کیا ہے؟ جو چیز حدیث میں آ گئی ہے اس کی انسلٹ نہیں کریں، نمبر 1۔ نمبر 2،
ان چھئیوں کو اللہ کے رسول نے ایک سرکل کھینچا، اس سرکل کو کراس نہیں کرے. نہیں سمجھے؟ ایک مثال، سب کی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ نے کہا داڑھی معاملہ ہے پرسنل، آپ نے اس میں کہہ دیا کہ داڑھی قطعی نہیں مڈانا. اب آپ اس کو کراس نہیں کر سکتے. نمبر 1، لباس میں آپ نے بتا دیا کہ مرد ریشم نہیں پہنے گا، ذاتی معاملہ آپ ریشم نہیں پہن سکتے. کھانے میں آپ نے بتا دیا یہ چیزیں حرام ہیں، آپ اس کو نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے. دوا علاج میں آپ نے بتا دیا کہ حرام چیز سے دوا نہیں ہوگی، آپ اس سے دوا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ساری چیزوں کے ایک سرکل کھینچا آپ نے، اس سرکل کو آپ کراس نہیں کر سکتے. اس کی بات ویسے ہی ماننی ہوگی جیسے رسول اللہ کی بات ماننی ہوگی. گرچہ معاملہ پرسنل ہے. میں اپنی بات سمجھا پائے کہ نہیں؟ پھر سے سن لیں. جو معاملہ، یہ جو 6 چیزیں میں نے گنائی، ان 6 چیزوں میں اللہ نے کرنے کا حکم نہیں دیا، نہ کرنے کی لسٹ گنا دی. کپڑے میں بھی گنا دی، کھانے میں بھی گنا دی، دوا علاج میں بھی گنا دی، اٹھنے بیٹھنے میں بھی گنا دی، سب میں ناک. مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھاؤ. یہ سرکل کھینچا کھانے کے بارے میں. اب کوئی آدمی کھڑے ہو کر کھائے گا، گنہگار ہر حال میں ہوگا. یہ اس کی بات کو آپ کو ایسے ایکسپٹ کرنا ہے جیسے رسول اللہ کی بات کو ایکسپٹ کرنا ہے، گرچہ معاملہ پرسنل ہے. ٹھیک ہے. کپڑے میں جو منع کر دیا وہ آپ کو ہر حال میں، یہ 6 چیز میں جتنی چیزوں کو منع کیا گیا ہے وہ کریں گے گنہگار ہو جائیں گے. یا یہ منع نہیں کیا ہے لیکن آپ ان کی بات کو سن کر حقارت سے دیکھتے ہیں اس سنت کو، اب گنہگار ہو جائیں گے. اور اگر انکار کر دیں گے کفر میں داخل ہو جائیں گے. تیسری بات کہہ رہا ہوں، اگر انکار کر دے گا کوئی آدمی، ایک ہوتا ہے نہ کرنا، جیسے نماز نہ پڑھنا، کافر نہیں ہوتا بندہ. نہیں میں نماز نہیں پڑھوں گا، اب کافر ہوتا ہے وہ، اب مرتد ہوتا ہے وہ. انکار کرنا الگ ہوتا ہے، نہ کرنا الگ ہوتا ہے. انکار بہت بڑی چیز ہے. لہذا ان پہ ذاتی معاملات میں وہ کبھی بھی جو ہے وہ انکار نہیں کرنا. نمبر 1، جو سرکل کھینچا گیا ہے نہیں کرنے کے اس کو کراس نہیں کرنا. نمبر 2، اور اس چیز کو حقیر نہیں سمجھنا. نمبر 3، یہ ایسا کیوں کیا گیا اب اس کی وجہ بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول سے پوچھا، ایک صحابی جب ایران گئے دعوت کا کام لے کر کے، تو انہوں نے کہا کہ آپ مختصر انٹروڈکشن کرائیے کہ آپ کے نبی کی دعوت ہے کیا. ان صحابی نے کہا دیکھو، کیونکہ وہ سارے کس کے پجاری تھے؟ انسان کے. وہاں پہ جو ایران جہاں پر دعوت کے بات کی جا رہی وہ سب بندوں کی پوجا کرتے تھے، پتھر کی شکل میں، آگ کی شکل میں، جس کے. انہوں نے کہا ہمارے نبی کا بیسک کام یہ ہے کہ بندے کو بندے کی غلامی سے چھڑانا اور رب کی غلامی میں داخل کرنا، یہ اس کی پوری تعلیم کا نچوڑ ہے. ٹھیک ہے. اب اگر اللہ کے رسول یہ تعلیم کو کنونس کر رہے ہیں کہ بندے کو بندے کی غلامی سے نکالنا ہے اور اللہ کی غلامی میں داخل کرنا ہے، اگر یہ بندہ خود کہے کہ میری ہر بات کو تم مانو، تو وہی بات ہو گئی جو پہلے والی ہو گئی. سمجھے نہیں سمجھے میری بات؟ سمجھے عبداللہ میاں؟ پھر سے بولتا ہوں، غور سے سنیں. اللہ کے رسول کی تعلیم کہ بندے کو بندے کی غلامی سے نکالنا ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ میں جیسے اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، جو کچھ بھی کرتا ہوں تم پر واجب ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ آپ ایک غلامی سے تو چھڑوا رہے ہیں اور اپنی ذاتی غلامی میں آپ انٹر کر رہے ہیں، تو آپ کی تعلیم تضاد ہو گئی. لہذا یہ آپ لاجیکلی کہہ ہی نہیں سکتے تھے. یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وجہ سے اس پرسنل معاملے میں آپ کو چھوڑ دی گئی، تاکہ آپ کی جو تعلیم کی بیس ہے وہ دونوں باتیں ٹکرائیں نہیں. جب ہندوستان میں آزادی کی لڑائی لڑی جانے لگی تو مولانا تھانوی علیہ الرحمہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، انگریز کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہو، جب انگریز جب چلا جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہاں انگریز جب چلا جائے گا تو کیا ہوگا؟
تم انگریز سے جہاد کا نعرہ لگایا کہ ہم اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں، اور 35 سے 40 ہزار علماء نے گردن کٹوا دی۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ جب انگریز چلا جائے گا تو یہاں پر حکومت کس کی ہوگی؟ اس کا جواب کانگریس کے پاس کسی کے پاس نہیں تھا۔ مولانا نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ گورے کوے کی غلامی سے چھٹکارا پا کر کالے کوے کی غلامی میں داخل ہو جائے، یہ کیسا جہاد؟ یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی آپ جب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کہاں ہوگی؟ جو ڈیموکریسی ہوگی سیکولر ہوگی، جب سیکولر ہوگی تو حکومت کس کی چلے گی؟ آدمی کی۔ تو وہ بھی آدمی ہے، وہ گورا ہے یہ کالا ہے، فرق اتنا ہی ہے۔ تم نے یہ کیوں نیت نہیں کی ہے کہ گورے کی غلامی سے نکلیں گے اور رب کی غلامی میں داخل ہوں گے، اور رب کا قانون یہاں لگے گا، اس لیے ہم جہاد کا نعرہ لگا رہے ہیں؟ یہ اگر ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس جہاد میں سوالیہ نشان ہے۔ کیوں؟ تم آپ کہہ رہے ہو آج بھی کہا جاتا انگریزوں کی غلامی سے ہم نے آزاد کرا، اور آزاد کر کے کس کی غلامی میں داخل کرایا؟ پھر آدمی کی غلامی میں داخل کرایا۔ تو آدمی ہی کا تو فرق ہوا۔ بھائی وہاں پر کیا تھا؟ بادشاہت تھی مثال کے طور پر۔ ڈیموکریسی میں کیا ہوتی ہے؟ بادشاہت میں کیا ہوتی ہے کہ گندگی کا ٹوکرا ایک آدمی اپنے سر پہ رکھتا ہے۔ ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے؟ وہ گندگی تھوڑی تھوڑی پلیٹ میں بانٹ کر کے سب کے سر پہ رکھ دی جاتی۔ اور کیا فرق ہوتا ہے؟ بھائی جب آپ نے اللہ کے قانون کو اپنے اوپر نافذ ہی نہیں کیا تو ڈیموکریسی اور کنگڈم میں دیر از نو ڈفرنس۔ یہی بات مولانا تھانوی علیہ الرحمہ نے کہی تو، اور اللہ کے رسول اگر یہ بات کہہ دیتے کہ تم کو ہر حال میں ہر چیز میں میری بات ماننی ہے، تو یہی اعتراض ہوتا کہ آپ ان لوگوں کی غلامی سے چھوڑا کر اپنی غلامی میں داخل کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ اور یہ اعتراض کیا گیا بغیر اس کے، جبکہ ساری باتیں تھیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ بننا چاہتے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں، سب کی اللہ نے نفی کرائی ایک ایک مثال دے کر کے۔ تو یہاں تک بات سمجھیں بشری لحاظ سے۔ اب انسان کو جب آپ نبی کو بشر مانیں گے تو یقینی بات ہے کہ اس کی کمزوریاں بشری ہوں گی۔ یہ اللہ نے کیوں رکھا اس کی وجہ بتا دی۔ اب دوسری وجہ، جو انسانی کمزوریاں ہیں اس میں بھولنا ہے۔ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا میں انسان ہوں، بھائی کبھی ہم بھول نہیں سکتے۔ یہ اگر وہ کہہ رہا ہے یا تو وہ اللہ ہے اور یا وہ فرشتہ ہے۔ کیوں؟ جن اور انسان دونوں میں بھولنے کی کیفیت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بشری تقاضوں میں بھولنا ہوا، آپ کو معلوم ہے۔ اس کے پہلے آپ سیرت کا مستقل پروگرام سن رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت ظہر میں نماز پڑھا دی، اور پڑھانے کے بعد چلے گئے۔ ایک ذوالیدین صحابی نے لوگوں سے کہا کہ آج اللہ کے رسول نے 2 ہی رکعت نماز پڑھائی ہے۔ لوگ بولے یار خاموش رہو، تمہیں ہو سکتا ہے آج سے 2 ہی رکعت ہو گئی ہو، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ بات لوگوں کو ہوتا الجھن، تو اب وہ کہہ رہے نہیں یار پوچھنا چاہیے۔ اب بڑے بڑے صحابہ کہہ رہے ہیں یار پوچھو نہیں، اگر حضور سے غلطی ہوئی ہوگی تو اللہ متنبع کر دے گا، بتا دے گا، وہ 4 رکعت پڑھا دیں گے، لیکن تمہیں کیوں الجھن ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یار یہ پوچھنا چاہیے، ابھی اثر کا وقت آنا نہیں ہے۔ اچھا اب ابو بکر نہیں پوچھ رہے ہیں، حضرت عمر نہیں پوچھ رہے ہیں، یہ ذوالیدین صحابی کو بیچارے کو اندر سے الجھن ہو رہی محبت میں۔ انہوں نے کہا کہ اب جب بڑے بڑے لوگ منع کر رہے ہیں تو کیسے پوچھا جائے؟ تو انہوں نے ایک دوسرے اسٹائل سے پوچھا۔ اللہ کے رسول بھی بیٹھے تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، کہا چلو آج سے اچھا ہو گیا ہے، ظہر کی نماز ماشاءاللہ 4 رکعت تھی اب 2 رکعت ہو گئی ہے۔ اچھا اب اللہ کے رسول کے سامنے آپ کو معلوم ہے کہ رسول کی یہ بھی ایک بڑی شان ہوتی ہے، کسی کی غلطی پر سائلنٹ نہیں اختیار کرنا، یہ یاد رکھیں، یہ رسول کی شان ہوتی ہے۔ آپ غلطی کریں گے وہ بولے گا پٹ سے، ایسا نہیں آپ کی طریقے سے غلطی کرتے چلو یار کوئی بات نہیں، نہیں، یہ عام آدمی میں تو ہو سکتا چھوڑ دیا جائے، رسول کبھی زندگی میں کر ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی تیسری قسم، حدیث کی 3 قسمیں ہیں، حضور نے جو کہا، حضور نے جو کیا، حضور کے سامنے ایک کام اور آپ سائلنٹ بیٹھے رہے، یہ بھی حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپروول دیا۔ اب جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ آج سے فجر، آج سے ظہر 2 رکعت ہو گئی ہے 4 کے بجائے،
اگر اللہ کے رسول خاموش رہتے تو اس کا مطلب 2 ہو گئی تھی. اللہ کے رسول نے کہا کیا بکتے ہو؟ کہا نہیں بھائی آپ آج 2 رکعت پڑھائے نا. انہوں نے کہا نہیں میں نے 4 پڑھایا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول آپ نے 2 پڑھائی ہے. کہا نہیں ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو. اب بات تو آ ہی گئی. تو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا تو سب نے کہا اللہ کے رسول ہاں آپ نے نماز آج 2 ہی رکعت پڑھائی ہے. اب 2 رکعت نماز پڑھائی, بھولنے کی صفت کس کی ہے؟ انسان کی ہے. بشر ہیں, غلطی ہو سکتی ہے بھول کی. یہ جو میں نے بتایا کہ رسول کبھی بھی غلطی پر خاموش نہیں رہتا. کبھی اگر آپ قرآن پڑھیں گے, اللہ توفیق دے پڑھنے کی, سمجھنے کی, کیونکہ قرآن تو آپ تلاوت کرتے ہیں اس پہ تو دیکھتے نہیں اندر کیا لکھا ہے. ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہیں لکھا ہو جو ہمارے ہی خلاف ہو. ہم دبئی میں ایک صاحب کو ٹیوشن پڑھاتے تھے, تو ٹیوشن سب لوگ قرآن پڑھاتا. آپ نے کہا دیکھو میں ایسے ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھاؤں گا. میں قرآن اگر مجھ سے پڑھنے کا مطلب میں ایک عالم ہوں, میں ناظرہ کے طور میں سمجھاؤں گا اس میں لکھا کیا ہے. کہا ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے مولانا. تو ان کو پڑھاتے رہے. ان کے 3 بچے تھے. تو بچے 2-4 دن کے بعد بولے, جب اب مثال کے طور پر وہ بچہ غلط ہے اخلاق کا, تو جب وہ بات آؤ بولے سر آگے تیز چلو تیز چلو. میں بولا کیا بات ہے بیٹا, کیوں اس کو ابھی سمجھنے کی بات ہے. کہا نہیں یہ تو ہم ہی سے بولتا ہے, یہ ہم ہی سے بول رہا ہے. تو ہم نے کہا ہاں یہ تو تم ہی سے بول رہا ہے. تو اس لیے بات اسمارٹ لوگ ہیں وہ اس کو پڑھنا نہیں چاہتے کہ ہم ہی سے اللہ نہ کہہ دے, ہم ہی سے اللہ نہ کہہ دے. اس چکر میں وہ اس کو پڑھتے نہیں ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا مولانا تھانوی کے سامنے یہ مسئلہ آیا. مولانا تھانوی نے کہیں بیان کر دیا کہ دیکھو جب قرآن جتنا تم سمجھو گے شریعت کو اتنا اللہ تم سے پوچھے گا, جتنا کم جانو گے نہیں پوچھے گا. تو پبلک بڑی ہوشیار, اس نے کہا جاننے کا نہیں یار, جتنا جانے پوچھنا, لہذا جاننا نہیں. اب یہ شکایت پھر مولانا تھانوی پہنچی کہ حضرت لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب جانے تو زیادہ پرابلم, نہیں جانے تو پرابلم نہیں. انہوں نے کہا بات صحیح ہے. اب انہوں نے اس کا جواب دیا تھانوی نے. مولانا تھانوی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بات تو صحیح ہے, جتنا جانو گے وہ اتنا پوچھا جائے گا, جب نہیں جانو گے تو نہیں پوچھا جائے گا. انہوں نے کہا لیکن یہ سمجھو جب جانو گے اور عمل نہیں کرو گے تو یقینی بات ہے گرفت ہوگی, جب نہیں جانو گے تو یہ پوچھا جائے گا کہ جانا کیوں نہیں. عذاب کی وجہ الگ ہو سکتی ہے, جانا ایک ہی جگہ ہے. بھائی آپ اسٹیئرنگ پہ بیٹھ گئے, ڈرائیونگ کر رہے ہیں, سامنے نو انٹری کا بورڈ ہے, گھس گئے, پولیس والا سیٹی مارا, کیا بات ہے بھائی یہ بورڈ تم کو نظر آیا؟ نہیں صاحب میں جانتا نہیں تھا. تو کیا بولے گا؟ نہیں جانتے تھے تو پہلے جان لینا تھا. اسٹیئرنگ پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ جانتے ہو, نہیں جانتے ہو تو نہیں جاننے کا گناہ ہے, جانتے ہوتے تو جان بوجھ کر گھستے اس کا گناہ, لیکن فائن دونوں کا 500 روپے دینا ہے. الگ وجہ ہے بھائی, وجہ الگ الگ ہے, دینا ہے فائن دونوں میں. تو یہ جو اسمارٹ لوگ بن رہے ہیں کہ پڑھیں گے تو جان لیں گے تو عمل کرنا پڑے گا, لہذا نہ پڑھو نہ جانو نہ عمل کرو, تاکہ اللہ کے سامنے کہہ سکو اللہ ہمیں جانتے نہیں تھے. تو ڈنڈے پڑتے جانے کی نہیں با, کئی کو پیدا ہوئے اس دنیا میں بریانی کھانے کے لیے, یہ جاننا مشٹ ہے. تو سزا ایک ہوگی, وجہ کیا ہوگی الگ ہوگی. بھائی LKG کے بچے سے پوچھا گیا پوئم سناؤ, کا نہیں معلوم, اس نے لکھا 0. دیکھنے میں 0 ویسے رہے گا نا. MA والے بچے سے ایک پوئٹری کی میننگ پوچھی گئی, اس نے کہا نہیں معلوم 0. وہ دیکھنے میں دونوں کا 0 برابر ہے, وجہ الگ الگ ہے, 0 کیوں دیا گیا ہے؟ نتیجے کے آگے دونوں کے کیا لکھا رہے گا؟ فیل. تو نتیجہ دونوں فیل ہیں, وجہ الگ الگ ہے. تو یہ اسمارٹ بننے کی کوشش اللہ کے سامنے نہیں کریں, سمجھے؟ تو وہ بچہ بولتا اپنے ابا سے کہ یہ مولانا صاحب جو پڑھاتے ہیں نا, یہ جب پڑھاتے ہیں تو یہ ایسا لگتا ہم ہی سے بول رہے ہیں, یہ پڑھنے کے بجائے کوئی دوسری چیز پڑھاویں ہم کو. میں نے کہا حدیث پڑھا دیتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں کلام نبوت حدیث ہے, وہ اسی پیرائے میں لکھی گئی کہ آدمی کی تربیت کیسے ہو. جب وہ پڑھانا شروع کیا کہ بھئی اپنی نگاہوں کے نیچے رکھو, سب جوان تھے, کہا یہ پھر ہم ہی سے بات کر رہی ہے, یہ ہمارے بارے میں پہلے سے تو مولانا سیٹ کر کے لے کر آئے. بات سمجھے؟ تو یہ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہوئی, تو بات کہہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی. موسیٰ علیہ السلام جب آپ قرآن پڑھیں گے, اس پر بات آئی نا,
یہ قرآن پڑھتے ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ پڑھیں گے تو موسیٰ نے خضر علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ دیکھو، بولے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کہا دیکھو موسیٰ، تمہارا ایک الگ مزاج، میرا ایک الگ مزاج، تم ہمارے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے. انہوں نے کہا نہیں میں رہوں گا. کیوں؟ ان کو معلوم تھا اللہ بھیجا جاؤ ہوں. موسیٰ علیہ السلام رہنے لگے. انہوں نے کہا دیکھو ایک کنڈیشن ہے، ہم کیا بھی کریں تمہیں پوچھنے کا نہیں. میں کیا بھی کروں، صحیح کروں، غلط کروں، الٹا کروں، سیدھا کروں، سائلنٹ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ جا رہے تھے، وہ ایک بچہ کھیل رہا تھا گلی میں. وہ خضر علیہ السلام نے پکڑا، اٹھا کے پٹک دیا، بچہ مر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں. اب ایک طرف وعدہ ان سے کیے ہیں کہ کچھ بھی پوچھیں گے، لیکن نبوت کا تقاضا ہے کہ غلطی پہ پوچھو. کہا یار خضر کی بچہ تم نے کیا کیا تھا، اس کو اٹھا کے پٹک دیے تمہیں. کہا دیکھو میں تم سے پہلے بولا تھا نہیں کہ میں کیا بھی کروں تو تمہیں پوچھنا نہیں. اب وہ جو پوچھا وہ حقیقت میں نبوت ہے، شان نبوت ہے. نبوت خاموش نہیں رہ سکتی غلط بات پر. وعدہ ہم نے تم سے اس بات کا نہیں تھا کہ تم غلط بھی کرو تو بھی نہیں پوچھیں، لہذا ہم کو پوچھنا ہی پوچھنا ہے. اس طریقے سے تینوں میں انہوں نے پوچھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی السلام علیکم، تم ہمارے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے، تمہاری عادت پوچھنے کی ہے، ہماری عادت غلط کام کرنے کی ہے، لہذا ہمارا تمہارا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا. وہ ایک پھر الگ میٹر. تو بتانا یہ چاہتا ہوں یہ نبوت کی شان ہوتی ہے کہ نبی کے سامنے کوئی غلطی ہوگی تو نبی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ہر حال میں وہ آپ سے پوچھے گا، بولے گا. تو یہ ایک بات اس میں سے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ بشری تقاضوں میں سب سے بنیادی تقاضا بھولنا ہے. اور ایک مرتبہ یہ بھولنے کا واقعہ نہیں ہوا ہے، 3 مرتبہ کم سے کم آپ کی لائف میں ہوا. 2 مرتبہ نماز کے بارے میں ہوا، 1 مرتبہ قرآن کے بارے میں ہوا. آپ بھولے. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کے حیثیت سے آپ کے اندر بھولنے کی صفت موجود ہے. اللہ چاہتا نہ بھلاتا. زندگی میں 3 بھول، ہم روز بھولتے ہیں 50. وہ پوری لائف میں 3 مرتبہ بھولے کوئی چیز نہیں. بھلا کر کے اللہ بتانا چاہتا ہے یہ خدا نہیں ہے، یہ صفت رب ذوالجلال کی ہے جو بھولتا نہیں ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے بعد ہم 3 باتیں ابھی ہمارے بات باقی ہیں. بشری تقاضوں کے تحت ہم تینوں پر گفتگو کریں گے. ایک انسانی کمزوری کی حیثیت سے، ایک انسانی ضرورت کی حیثیت سے، ایک انسانی غلطیوں کی حیثیت سے. ان تینوں پر ہم مثال دے کر کے انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.